اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین۔ مکروہات نماز کے متعلق سبق چل رہا تھا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ تصاویر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قرآن یا دروازہ کھلا ہوا ہو یا قرآن کھلا ہوا ہو اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ او وجہ انسان، کسی انسان کے چہرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ فی المشہور فی، اس میں مشہور ہے، شہرت یہی ہے۔ وفی الباب المفتوح، اور کھلے ہوئے دروازے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کراہت بھی مشہور ہے۔ ولا نص علیہما ظاہرا، اگرچہ ان دونوں چیزوں کے اوپر نص موجود نہیں ہے ظاہراً، لیکن مشہور یہی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہو یا انسان کے چہرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فقد یعلل بحصول التشاغل بہ، اور بسا اوقات اس کی علت اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کراہت کی کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا ذہن جو ہے دوسری طرف منصرف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے یہ مکروہ ہے۔ او حائط ینز من البالوعۃ یبال فیہا، یا ایسی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے جس دیوار سے گٹر والا پانی ٹپک رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دیوار کے اندر اس طرف سے گٹر ہے، پانی اس کا ٹپک رہا ہے، وہاں دیوار سے نکل رہا ہے، جیسے پیپ لوگ لگا دیتے ہیں، باہر گر رہا ہے پانی، یا لیک ہو رہا ہے، یا جو بھی وہاں سے پانی ٹپک رہا ہے، اس دیوار کی طرح منہ کر کے یبال فیہا، اس بالوا میں جس میں پیشاب کیا جاتا ہے، وہ گٹر کی دیوار کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ولو نزّا بالغائط فولا، اگر غائط ٹپک رہا ہو تو پھر وہاں پر نماز پڑھنا بدرجہ اولا مکروہ ہے، یعنی اس پانی میں اگر پاخانہ ہو تو۔ وافی الحاق کے غیر ہی من النجاسات وجہ، باقی نجاسات کو ملحق کرنا اس کے ساتھ، اس میں بھی واجہ گیا، باقی نجاسات اسی طرح دیوار سے ٹپک رہی ہوں تو وہاں پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس طرح منہ کر کہتے ہیں اس ایک وجہ ہے کہ اس کو بھی ان کے ساتھ اسی پانی کے ساتھ بالوا کے ساتھ ملحق کیا جائے، یعنی مکروہ ہونی چاہیے۔ وفی مرابض الدواب جمع مربض وہو مأواہا و مقرہا ولو عند الشرب، مرابض دواب چوپایوں کے استراحت کے مقام پر، ہاں ان کے آرام کی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جیسے مثلا درختوں کے نیچے وہ چرواہے چراتے ہیں، درخت کے نیچے جا کر ان کو آرام دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پر آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس دور میں تو ظاہر ان کے مرابض اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح پرانے دور میں تھے، چراتے تھے، درختوں کے نیچے ان کی جگہ تھی۔ آپ برانڈے ہیں، برآمدے ہیں، یا مثلا گھر میں بندے ہوئے ہیں درخت کے نیچے، مربض ہی کہلاتا ہے۔ جمع مربض، مرابض مربض کی جمع ہے۔ واہ مأواہا، یہ ان کا مأوا ہے، یعنی ان کے آرام کی جگہ ہے، ان کے امن کی جگہ ہے۔ مقرہ، ان کے رہنے کی ٹھہرنے کا مقام ہے۔ ولو عند شرب، اگرچہ پانی پینے تک بھی وہاں پر رہیں، صرف پانی پینے کے لیے وہاں پر آئیں اس جگہ پر، تب بھی وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ الا مرابض الغنم، لیکن جو بھیڑ بکریوں کے جو مرابض ہوتے ہیں، فلا بأس بہا، وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کراہت نہیں ہے۔ یہ جو بڑے جانور ہیں، گائے بھینس وغیرہ،
اونٹ وغیرہ، ان کے مرابض میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بھیڑ بکریوں کے مرابض میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لیر روایت، روایت ہے یہ، معللن بانہا سکینۃ و برکۃ، اور اس روایت میں علت یہ بیان ہوئی ہے، تعلیل یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں سکون کا باعث ہیں اور برکت کا سبب ہیں، ہاں مالک کے لیے، اس لیے وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ روایت ہے ایک بہت بہترین روایت، اس روایت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ روایت ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصلاۃ فی مبارک لیبل، پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا ہے اونٹ کے جو جگہ ہے بیٹھنے اٹھنے کی، وہاں نماز پڑھنے کے متعلق، تو جناب نے فرمایا لا تصلوا فیہا فإنہا من الشیاطین، وہاں نماز نہ پڑھو، وہاں شیطان آتے ہیں۔ وسئل عن الصلاۃ فی مرابض الغنم، مرابض غنم میں نماز پڑھنے کے متعلق حضور سے پوچھا گیا تو فرمایا صلوا فیہا فإنہا برکۃ، وہاں نماز پڑھ سکتے ہو، کیوں کہ یہ غنم جو ہیں، بھیڑ بکریاں، یہ برکت ہیں، یعنی برکت کا سبب ہیں۔ ولا بأس بالبیعۃ والکنیسۃ مع عدم النجاسہ، کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے میں بیعہ میں، بیعہ کہتے ہیں یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے، والکنیسۃ چرچ میں، عیسائیوں کے عبادت خانے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مع عدم النجاست، جب نجاست موجود نہ ہو وہاں پر۔ نعم یستحب رش موضع صلاتہ منہا، ہاں مستحب ہے کہ نماز کے مقام کو اگر وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پانی پھیر لیں، پانی بہا لیں۔ وترکہ، اور اس کو چھوڑ دیں، حتیٰ یجف، یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائے، پھر وہاں پر نماز پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ حل یشترط فی جواز دخولها اذن اربابها، احتمل المصنف ذکر تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرینۃ، کہتے ہیں کہ کیا یہ یہودیوں عیسائیوں کے عبادت خانے میں داخل ہونے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہاں پر داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے تو ظاہر ہے بغیر اجازت کے وہاں پر داخل ہونا جائز نہیں ہوگا، جب جائز نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حل یشترط فی جواز دخولها، کیا اس کنیسہ اور بیعہ میں داخل ہونے کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، اذن و ارباب ہے، ان کے جو مالک ہیں، ارباب ہیں، ان سے آپ اجازت لیں؟ فرماتے ہیں احتمال المصنف ذکر، مصنف نے ذکر میں یہ احتمال دیا ہے کہ وہاں داخل ہونے کے لیے اجازت شرط ہے، طبعا لغرض الواقف، اتباع کرتے ہوئے واقف کی غرض کی، کہ واقف نے وقف جس غرض سے کیا ہے تو کس غرض سے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی جو وقف کرنے کی غرض تھی وہ اس غرض کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیوں وقف کی ہے وہ جگہ، عملاً بالقرینۃ، اور کرینے کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ کرینہ کیا ہے؟ کرینہ یعنی شاہد حال یہی ہے، ظاہر یہی ہے کہ وہ لوگ جو ان کے دین کا منکر، اس کو اجازت داخل ہونے کی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے استعمال میں ایک چیز ہے، تو لہذا ظاہر حال یہی ہے، شاہد حال یہی ہے کہ ان سے اجازت لی جائے۔ یا وقف کرنے والے نے کیوں وہ جگہ وقف کی ہے کہ یہاں پر عیسائی آ کر اپنی عبادت کریں گے، یہودی آ کر وہ اپنے دین کے مطابق وہ عمل کریں گے، تو وقف کرنے والے نے اس غرض سے وقف کیا کہ جب مسلمان اس میں جائے گا تو وہ عیسائیوں والی بات نہیں کرے گا، یہودیوں والی بات بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی نماز پڑھے گا، اپنی بات کرے گا، تو وہ جو غرض، جس غرض کے لیے اس کو وقف کیا گیا وہ غرض فوت ہوتی ہے، تو لہذا اجازت لینا ضروری ہے۔ وفی قوت، شاعر نے تائید بھی کر دی جناب مصنف کے قول کی، فرماتے ہیں کہ اسی میں قوت ہے، قوی ہے یہ قول۔ وجہ العدم ہے
اطلاق اخبار بالاذن فی الصلاۃ بها. اور دوسری وجہ، دوسرا قول یعنی یہ کہیں کہ اجازت لینا شرط نہیں ہے. عدم یعنی عدم اشتراط، ٹھیک ہے، عدم شرط اذن، ٹھیک ہے نا. اور اجازت نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ دوسرا قول وہ یہ ہے کہ اطلاق الاخبار ہے، اخبار مطلق ہے، بالاذن فی الصلاۃ بها، وہاں پر نماز پڑھنے کے اذن کے متعلق. وہاں پر یہ نہیں آیا کہ آپ ان سے اذن لو، ان سے اجازت لینا شرط ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی. وہاں پر نماز پڑھنے کے جواز کے متعلق جو روایات ہیں وہ مطلق ہیں. وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ أَوْ مُحَاذَاتِهَا لَهُ. ہاں، مکروہ ہے عورت کا مرد سے آگے ہونا نماز کی حالت میں، او محاذاتها له، یا مرد کے برابر ہونا، فی حالت صلاتہما، جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوں، عورت بھی اور مرد بھی جب نماز پڑھ رہے ہوں، تو جناب شارع فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے عورت آگے ہو کر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، مرد پیچھے، یا عورت مرد کے برابر ہو، من دون حائل، جبکہ بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو. ہاں، اب مراجع کرام کیا فرماتے ہیں؟ حرام ہے، نماز باطل ہے، دونوں کی باطل ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی باطل ہے. اگر اکٹھا شروع کریں نماز، اگر اکٹھی شروع نہیں کریں تو جو بعد میں آئے گا اس کی نماز باطل ہوگی، پہلے جو پڑھ رہا ہے اس کی ٹھیک ہے. او بعد عشرت ذراع، یا 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو، 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. علی القول للاصح، صحیح ترین قول کی بنا پر، یعنی نماز پڑھنا مکروہ ہے، عورت آگے کھڑے ہو اور مرد پیچھے ہو، یا عورت اور مرد برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اصح قول کی بنا پر. یعنی یہ اختلافی مسئلہ ہے، مصنف کے نزدیک صحیح ترین قول یہی ہے. والقول الاخر التحریم، ایک اور قول تحریم کا بھی ہے. وبطلان و صلاۃ مطلقاً، مطلقاً دونوں کی نماز باطل ہے. مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ چاہے اکٹھی نماز شروع کریں یا ایک پہلے اور ایک بعد میں، دونوں کی گئی. او مع الاقتران، یا اس وقت دونوں کی نماز باطل ہے جب دونوں اکٹھی نماز شروع کریں. الا المتاخرۃ عن تکبیرۃ الاحرام، وگرنہ اس شخص کی نماز باطل ہوگی جس کی تکبیرۃ الاحرام بعد میں ہوئی ہے، جس نے بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہی ہے اس کی نماز باطل ہوگی. جو پہلے پڑھ رہا تھا اس کی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مرد نماز پڑھ رہا ہے، آگے آ کر عورت کھڑی ہو جائے اللہ اکبر کہ، تو عورت کی باطل ہے مرد کی. یا عورت نماز پڑھ رہی ہے، پیچھے آ کے مرد اللہ اکبر کر دے تو مرد کی نماز باطل ہے، عورت کی ٹھیک. ولا فرق بین المحرم، بین المحرم والاجنبیہ، کوئی فرق نہیں اس میں کہ وہ عورت محرم ہو اجنبی ہو. المقتدی منفردت، جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہو یا جماعت سے علیحدہ پڑھ رہی ہو. الصلاۃ الواجبات والمندوبات، نماز واجب ہو یا مستحب ہو، کوئی فرق نہیں ہے، نماز باطل ہے. جو بھی اس طرح نماز پڑھے گی، عورت آگے اور مرد پیچھے ہوگا تو. یزول المنع کراہتن و تحریمن بالحائل، کہتے ہیں چاہے آپ کراہت کا قول کر لیں یا تحریم کا قول کر لیں، یا جہاں پر عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے نماز پڑھنا، عورت آگے اور مرد پیچھے یا برابر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا جن مقامات پر حرام ہے، یہ کراہت اور حرمت زائل ہو جاتی ہے. کب؟ بالحائل، جب پردہ لگ جائے. عورت آگے پڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے پردے کے پیچھے مرد کھڑا ہے، ٹھیک ہے. عورت نماز پڑھ رہی ہے، ایک طرف پردے کے ساتھ مرد کھڑا ہے، تو اس کی نماز دونوں کی ٹھیک ہے. تو یہ من جو ہے، چاہے کراہت والی من ہو یا حرمت والی من ہو، دونوں زائل ہو جاتی ہیں بالحائل. حائل سے، حائل کسے کہتے ہیں؟ المانع من نظر احدہما الاخر، حائل سے مراد ایک ایسی رکاوٹ جو ایک دوسرے کو دیکھنے سے مانے ہو، مرد عورت کو اور عورت مرد کو دیکھ نہ سکتے ہوں. بلو ظلمتن، چاہے اندھیرا ہی ہو، اندھیرا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں چونکہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے. بفقد بصر فی قول، یا ایک قول کی بنا پر اندھا ہے، اندھے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے، یعنی اندھا ہونا یا اندھیرا ہونا یہ بھی ایک قسم کا حائل ہے، رکاوٹ ہے، ایک قسم کا پردہ ہے۔ ولا تغمیز الصحیح عینیہ فی الاصح، ہاں اگر ان دو میں سے ایک تو اندھا ہے، دوسرا آنکھیں بند کر لے، اندھا نہیں ہے آنکھیں بند کر لے، تو پھر کیا حکم ہے؟ پردہ بن جائے گا؟ یہ دونوں بینا ہیں، نماز میں دونوں آنکھیں بند کر لیں تاکہ ایک دوسرے کو نہ دے سکیں، پھر پردہ ہو جائے گا؟ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، اساترین قول کی بنا پر ایسا نہیں ہے، پھر بھی نماز جہاں مکروہ ہے مکروہ رہے گی، جہاں حرام ہے اور باطل ہے باطل ہوگی۔ او بعد بعد عشرت ازروعن، بعد کا عطف ہے حائل کے اوپر، یعنی وہ کراہت یا حرمت زائل ہو جائے گی 10 ہاتھ کے فاصلے سے، بینا موقف ہے دونوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کے بیچ میں، یعنی ان کے پیروں کے درمیان، کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان مرد اور عورت کے 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ ولو حاذا سجودہما قدم فلا منع، اگر ان کا قدم سجود کے برابر تو پھر من نہیں ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ اگر عورت کا سجدے کی جگہ اور مرد کے پیروں کی جگہ اگر برابر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بلاؤ حاضہ سجودہا، اگر عورت کا سجدہ مساوی ہو، برابر ہو، قدمہ ہو مرد کے قدموں کے، فلا مانا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا تصور ہوگا کہ مرد آگے اور عورت پیچھے ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ والمروی فی الجواز کونہا تصلی خلفہ، اور جواز میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھے، وظاہرہ تأخرھا فی جمیع الاحوال عنہ، اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ عورت مؤخر ہے تمام حالات میں مرد سے، پیچھے ہے۔ بحیث لا یحاذی جزءا منہ جزءا منہ، اس حیثیت سے کہ اس کا کوئی جز اس کی کسی جز کے برابر، عورت کی کوئی جز مرد کی کسی جز کے برابر نہ ہو، یعنی وہ تھوڑی تھوڑی پیچھے رہے اپنے پڑھنے میں، ٹھیک ہے، پڑھنے میں تھوڑی تھوڑی پیچھے رہے، یعنی وہ پہلے رکوع میں جائے وہ بعد میں جائے، جب ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو۔ اب عبر بعض الاصحاب ووجد، بعض اصحاب نے یہی تعبیر کی ہے اور یہ اجود بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔